فالج سے متاثر ہونے کے بعد 2 گھنٹے میں علاج شروع کر دینا بہت اہم۔ فالج یا اسٹروک دنیا بھر میں انسانی اموات یا انسانی مزدوری کی ایک اہم وجہ ہے، اور اس حوالے سے پاکستان میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں سالانہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اموات ہوتی ہیں، جبکہ ہر 1 لاکھ میں سے 250 افراد فالج کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح فالج کے سالانہ 3.5 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک فرد فالج کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یہ مرض لا علاج ہے، اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ یہ اور فالج سے جڑے دیگر سوالات جاننے کے لیے ہم نے ایک جواب تیار کیا ہے۔ فالج کیا ہے اور ایک انسان کے فالج کا شکار ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ فالج کو سیریبرل ویسکولر ایکسیڈنٹ یعنی CVA کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب دماغ کو خون کی فراہمی رکاوٹ آ جاتی ہے اور دماغ کی خلیات کو آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ان خلیات کو نقصان پہنچتا ہے، جس کا نتیجہ جسمانی اعضاء کے مفلوج ہونے اور انسان کی عارضی یا دماغی معذوری کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مریض میں دیگر پیچیدگیاں ہوں تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فالج کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم سیریبرل انفارکشن کہلاتی ہے، اس سے اسکیمک اسٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں دماغ کو خون پہنچانے والی کسی رگ میں کوئی رکاوٹ آ جائے، جس کی وجہ سے دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے یا محدود ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو آکسیجن اور دیگر ضروری غذائی اجزاء نہیں مل پاتی۔ خون کی فراہمی میں رکاوٹ آتی ہے، دماغ کے اس حصے کے خلیے مردہ ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی رک جاتی یا محدود ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو آکسیجن اور دیگر غذائی اجزاء نہیں مل پاتے۔ خون کی فراہمی میں رکاوٹ آتی ہے، دماغ کے اس حصے کے خلیے مردہ ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان خلیوں سے منسلک انسانی عضو یا اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ فالج کی یہ سب سے عام قسم ہے اور 80% فالج کے مریض اسی کا شکار ہوتے ہیں۔ فالج کی قسم میں رگوں میں عموماً چربی جم جانے کی وجہ سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ آتی ہے اور رگیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ فالج کی دوسری قسم ہیموریجک اسٹروک یا برین ہیمریج کہلاتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جب دماغ کو خون پہنچانے والی کوئی شریان پھٹ جاتی ہے اور خون دماغ میں پھیل جاتا ہے، جس سے دماغ کی خلیات پر دباؤ پڑتا ہے اور خلیے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ان خلیوں سے منسلک اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فالج کی سنگین قسم ہے۔ بعض افراد میں دماغ کو خون کی فراہمی میں عارضی رکاوٹ آ جاتی ہے، جسے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں۔ فالج کی یہ صورت عارضی ہوتی ہے اور اس کا شکار فرد جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت فالج کا حملہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور فالج ہونے پر فوری مریض کو قریب اسپتال میں لے جانا چاہیے تاکہ اس کا علاج شروع ہو سکے، کیونکہ فالج کے حملے کے بعد 2 گھنٹے مریض کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ فالج کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر جو کنٹرول میں نہ ہو، فالج کے حملے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کو پتلا کرنے والی دواؤں، اینٹی کولاجنٹ کا حد سے زیادہ استعمال، خون کی رگوں کے کمزور حصوں کا پھول جانا، خون کی نالیوں میں پروٹین کا جمع ہو جانا جس سے رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، فالج کا باعث بنتا ہے۔ ٹریفک کے حادثے میں سر پر چوٹ لگنے سے بھی کسی شخص پر فالج گر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس اور جگر کے امراض میں مبتلا افراد کے فالج کا شکار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ فالج کا حملہ اچانک ہوتا ہے۔ مریض ہمیں بتاتے ہیں کہ میں تو اچھا خاصا تھا، بس اچانک ہی حرکت کرنے سے معذور ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فالج کا مرض موروثی ہوتا ہے، یا گھر میں کسی بزرگ کو فالج ہوا ہو تو کیا دیگر افراد بھی اس کا شکار ہونے کا امکان ہوتا ہے؟ فالج کے مریض کا موروثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی فرد اس کا شکار ہو سکتا ہے، خصوصاً بڑی عمر کے افراد جن کے جسم کا دفاعی نظام پہلے سے ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بلڈ پریشر یا شوگر کا مریض ہے یا کسی سنگین بیماری کا شکار ہے تو اس کے فالج کا شکار ہونے سے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور ان افراد کو صرف فالج ہی نہیں بلکہ کئی دیگر امراض لاحق ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ظاہری علامات سے فالج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر دماغ کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہو تو اس شخص کا بایاں حصہ متاثر ہوتا ہے، اور اگر دماغ کے بائیں حصے پر فالج ہو تو انسانی جسم کا دایاں حصہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بولنے اور دوسروں کی بات سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو یہ فالج کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر چہرہ، بازو اور ہاتھ یا پاؤں بیس یا سن ہو رہے ہوں
یا چہرے کے عضلات ایک جانب کھینچنے کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو رہا ہو تو یہ فالج کی علامات ہوتی ہیں۔ فالج کے شکار افراد کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی نگاہ دھندلی ہو جاتی ہے یا ایک چیز کے دو نظر آنے لگتے ہیں۔ اچانک اور شدید سر درد بھی فالج کی علامات ہو سکتا ہے۔ فالج کے حملے کی صورت میں متاثرہ فرد کو قے ہوتی ہے اور شدید سر درد کے ساتھ بے ہوشی ہوتی ہے۔ متاثرہ فرد کو کھڑا ہونے اور چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ فالج کے مرض میں دماغ میں خون جم جاتا ہے، جس کے لیے ہم خون جمنے سے بچانے والی دوائیں اینٹی کولوجینٹس دیتے ہیں، پھر بعد میں فزیوتھراپی کا مرحلہ آتا ہے۔ فالج کا حملہ ہونے کے بعد 2 گھنٹے بے حد اہم ہوتے ہیں۔ ان 2 گھنٹوں میں اینٹی کولوجینٹ کے انجیکشن لگ جائیں تو مریض جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ضروری علاج معالجے کے بعد مریض کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے اس کی حالت کے اعتبار سے فزیو تھراپی اور اینٹی کولوجینٹ تھراپی بھی تجویز کی جاتی ہے۔ فالج کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے جو اس کا سبب بنتی ہیں۔ صحت بخش طرز زندگی اپنانا بےحد ضروری ہے۔ اس کے لیے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے اپنے طرز زندگی میں وہ تبدیلیاں لائیں جن سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔ ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں کولیسٹرول، روغنیات کم سے کم ہو۔ اپنی خوراک میں پھل اور سبزیاں شامل کریں۔ ہمارے معاشرے میں چکنائی سے بھرپور کھانے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ان سے پرہیز ضروری ہے۔ چکنائی والی غذاؤں سے دور رہنے سے خون کی رگوں میں چکنائی جمنے اور ان میں رکاوٹ آنے یا ان کے تنگ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خوراک کے ذریعے کولیسٹرول پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر آپ کو اس مقصد کے لیے دواؤں کا سہارا لینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اسے ترک کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ سگریٹ پینے سے فالج سمیت دیگر بیماریوں کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو اسے کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وزن نہ بڑھنے دیں، کیونکہ موٹاپے سے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو فالج کا سبب بن سکتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش بہت ضروری ہے۔ ورزش ویسے بھی انسان کو صحت مند رکھتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ورزش کرنے سے بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول میں رکھنے اور وزن بڑھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے دیگر امراض کی طرح فالج کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ فالج کے مریضوں کے علاج کے لیے تسلی بخش سہولتیں میڈیکل ICU موجود ضروری ہے۔ ہر وارڈ میں HDU بھی بہت اہم ہے۔ دراصل فالج کے حملے کی شدت اور نوعیت پر انحصار ہوتا ہے کہ مریض کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے، پھر اسی مناسبت سے انہیں میڈیکل ICU، HDU یا عام وارڈ میں داخل کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں مریض کا CT اسکین اور MRI کرایا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دماغ میں خون کا رساؤ کہاں کہاں ہوا ہے اور کون سے حصے متاثر ہوئے ہیں۔ پھر اسی مناسبت سے علاج یا سرجری کی ضرورت کا تعین کیا جاتا ہے۔ دیگر ٹیسٹ بھی کرائے جاتے ہیں اور کولیسٹرول کی سطح بلند یا جگر کے متاثر ہونے یا کسی اور بیماری کی صورت میں اس سے متعلقہ دوائیں بھی شروع کر دی جاتی ہیں۔ کسی شخص کو اسکیمک اسٹروک ہوا یا برین ہیمریج ہو، کیونکہ فالج کی شدید صورت ہے تو اس کا علاج طویل مدتی ہوتا ہے، اور اگر مریض کو دیگر پیچیدگی امراض بھی لاحق ہیں تو صحت یابی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسکیمک اسٹروک کی صورت میں اگر فالج کا حملہ ہونے کے بعد علاج شروع کر دیا جائے تو مریض کے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا علاج مرض کی شدت کے لحاظ سے طویل مدتی ہوتا ہے، جس سے دواؤں کے علاوہ جسم کے متاثر حصے کی روزانہ مالش اور فزیوتھراپی بھی شامل ہوتی ہے۔